اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا نام حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کریں۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئیں۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس علیہ السلام تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس علیہ السلام کو ورثہ میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلابیہ سے ہیں جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس علیہ السلام نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تھکتے۔ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس علیہ السلام کے امتحان شروع ہو گئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ علیہ السلام نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا جنازہ بھی صحیح طرح سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔
حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس علیہ السلام کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین علیہ السلام سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس علیہ السلام کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، سکینہ، عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن عباس کو اجازت دیتی ہے تو عباس تم چلے جانا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور معصوم سکینہ بی بی حضرت زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں۔ جب بی بی زینب حضرت سکینہ کی معصومیت کو دیکھتی ہیں تو یہ کہہ کر حضرت عباس علیہ السلام نہر سے پانی لانے کی اجازت دیتی ہیں۔ میرے بابا نے وصیت کی تھی، زینب، شام کی گلیوں میں جب ہاتھوں کو رسیاں باندھے لے جایا جائے تو اس وقت صبر کا ہاتھ دامن سے مت چھوڑنا، اور میں کہا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا شیر بھائی، کوئی اس کو گرفتار بھی کر سکتا ہے بھلا۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی کی مشق لیے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس علیہ السلام دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے، جب پہرے داروں نے ایک شاہ سوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام نے 133 یزیدیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے، باقی فوجی امداد لینے کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو بھرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر! دوستوں، ہے کوئی عباس علیہ السلام سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار ہی تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کو دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام مشکیزے اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پر آ کر لگتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے کہ یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ علیہ السلام کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے اور دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں، پانی کے مشکیزے کو بھی لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں اور آ کر حضرت عباس علیہ السلام کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام پہلی دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ علیہ السلام کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ اب ساری شہادتیں ہونے کے بعد جب سارے سر گردنوں سے اتار دیے جاتے ہیں اور ان کو نیزوں پر چڑھا دیا جاتا ہے تو صاحب وفا حضرت عباس علیہ السلام کا سر نیزے پر نہیں رکتا اور بار بار گر جاتا ہے۔ یزیدی فوج پریشان ہو کر حضرت زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، جس پر آپ علیہ السلام ایک تاریخی جملہ فرماتے ہیں، میرے چچا نے ساری زندگی حضرت امام حسین علیہ السلام کی برابری نہیں کی،
تو اب مرنے کے بعد ان کا سر بھی حسین علیہ السلام کے سر کے برابر نہیں رک سکتا۔ اللہ اکبر! یہ سن کر شمر کہتا ہے کہ عباس علیہ السلام کے سر کو گھوڑے کے زین سے باندھ دو۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت عباس علیہ السلام کی وفا پر۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی اللہ کے دین، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں سمندر وفا حضرت عباس علیہ السلام سے چند قطرے وفا، صبر اور بردباری کے عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔